اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بادشاہ عبادت گزار تھا مگر بعد میں دنیا کے شوق میں مبتلا ہو گیا۔ ایک عالی شان محل تعمیر کروایا، اس میں قیمتی فرش بچھوائے، اسے ہر طرح سے آراستہ اور پیراستہ کر کے دعوت کا اہتمام کیا۔ جو بھی آتا انواع و اقسام کے کھانے کھاتا اور محل کی خوبصورتی، نوادرات و عجائبات دیکھتا اور تعریف کرتا ہوا چلا جاتا۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ بادشاہ نے ایک روز اپنے مصاحبین سے کہا کہ اس مکان کی خوبصورتی تم لوگوں نے دیکھ لی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہی مکانات اپنے لڑکوں کے لیے تعمیر کرواؤں، تم لوگ مجھے اس کے بارے میں مشورہ دو۔ ایک روز سب اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مکان کے خالی گوشے سے کسی نے موت کی یاد دلانے والے اشعار پڑھے، جن میں سے ایک شعر یہ بھی تھا: اے موت کو بھول کر مکان کی تعمیر کروانے والے، بے خوف نہ ہو، کیونکہ موت تو قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور حاضرین پر خوف طاری ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم نے بھی کچھ سنا ہے؟ سب نے کہا ہاں ہم نے بھی سنا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس آواز نے میرے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، لگتا ہے یہ موت کی آہٹ ہے۔ مصاحبین نے تسلی دی مگر بادشاہ کی کیفیت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے شراب گروا دی، مزامیر توڑوا دیے اور فوراً صدقے دل سے توبہ کی، اور ملک الموت علیہ السلام کی آمد تک اس کی زبان پر جاری تھا، الموت الموت، یہی زبان پر جاری تھا کہ اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ موت آ کر رہے گی تمہیں بے گماں، آخرت کی کرو جلد تیاریاں، بے عمل غافلو سب سنو دھر کے کاں، عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، امت کے غمخوار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا، موت کو یاد کیا کرو، سنو قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین موت کے متعلق سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، موت کے بارے میں جو کچھ تمہیں معلوم ہے اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے تو تم ان میں سے کسی فربا جانور کو نہ کھا سکو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت جدائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، موت واعظ و نصیحت کے لیے کفایت کرتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اسلام کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی اس کی کوئی علامت بتائیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی علامت دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور آخرت کے لیے آخرت کے گھر کی جانب کشش بڑھنا اور موت کی تیاری کرنا۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ اس میں وہ ہمیشہ
رنج و مشقت جھیلتا ہے، خواہشات کو پورا کرنے کی محنت اور شیطان کو دور کرنے کی تکلیف اٹھاتا ہے، اور موت اس عذاب سے نجات دلا دیتی ہے، اور یہ چھٹ جانا اس کے حق میں تحفہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اس سے سچا مسلمان مراد ہے۔ جو سچا مومن ہو اس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اس میں مومنوں والے اخلاق ہوں اور اس پر گناہوں کی میل نہ ہو، البتہ گناہ صغیرہ اور لرزشیں ہو تو موت اسے ان سے پاک کر دیتی ہے، جبکہ وہ اسے کبیرہ گناہوں سے بچتا اور فرائض ادا کرتا رہا ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے قرآن پاک سنیے اور عبرت کے مدنی پھول چنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 28واں سورہ جمعہ نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور ملنی ہے، اور پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی پارہ 21واں سورہ عنکبوت آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف پھرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 5واں سورہ نساء آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تم جہاں کہیں ہو موت آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 14واں سورہ نحل آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب ان کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم موت سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، ہم کہیں بھی چھپ جائیں اس سے نہیں بچ سکتے، موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا اور اپنے پاک پروردگار عز و جل کی طرف پلٹنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھیے، مضبوط اور بلند و بالا مکانات اور محلات میں چھپنا بھی موت سے نہیں بچا سکتا، اور جب موت آئے گی ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔